کہ ڈارک سپاٹس اور سویٹس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر روبینہ قریشی بول رہی ہوں۔ آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوتی ہے اسی چینل کے تھرو۔ اب میں تو کہتی ہوں چھوٹے بچوں کو بھی آپ میٹھا کم دیں۔ میٹھا بہت امپورٹنٹ ہے کہ چینی اور نمک کے بارے میں ہم اپنی فوڈ کو تھوڑا سا امپروو کریں، خاص طور پہ پاکستان میں، کیونکہ ہم لوگ آٹا روٹی بہت زیادہ کھاتے ہیں، اسٹیپل فوڈ ہے ہماری۔ تو ہمیں سبزی، فروٹ، دالیں وغیرہ زیادہ کرنے ہیں، ہمیں انڈا، دہی، دودھ کھانا ہے، پینا ہے، اور اس کے علاوہ گوشت وغیرہ کی چیزیں ساری، جیسے مرغی، مچھلی، گوشت وغیرہ، اس پہ آ سکتے ہیں، وہ چیزیں بھی ضرور ایڈ کرنی، کیونکہ پروٹین بعض دفعہ ایسی ہوتے ہیں لوگ بہت عرصہ نہیں کھاتے ہیں۔ پروٹین یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے امینو ایسڈز جو ہیں باڈی میں خود سے نہیں بنتے، سم ٹائم وہ والے جو ہے اسینشل امینو ایسڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ بعض پروٹینز باڈی میں نہیں بنتی، وہ باہر سے کھانی پڑتی، وہ لینی ہی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے وائٹامن ڈیفیشنسیز جو ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ زیادہ لوگ جو پڑھتے ہیں، جو کمپیوٹرز پہ کام کرتے ہیں، جو زیادہ ورکنگ ہوتے ہیں، پانی کم پی رہے ہوتے ہیں، کھانا ٹائم پہ نہیں لے رہے ہوتے، تو ان کو وائٹامن ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اور اسکن میں پگمنٹیشن آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ منچ کر لیتے ہیں میٹھا، برگر، پیزا، ایسی چیزیں کھاتے ہیں، پیسٹا وغیرہ۔ تو ان سے آپ ہٹ کے ہیلدی فوڈ کی طرف جانے کی کوشش کریں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی اسکن امپروو کرنی ہے۔ تو بعض خواتین آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، ان کو اینڈروجنائزیشن کا پرابلم ہوتا ہے۔ اینڈروجنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ہارمونز میں چینجز ہونی شروع ہو گئی ہیں، اس سے آپ کے اویرین فنکشنز یا آپ کے سیبیشیس گلینڈز میں چینجز آ رہی ہیں، اور آپ کے ایکسیسو آئل پروڈکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے، بالوں میں، چہرے پہ، باڈی پہ، آہستہ آہستہ اس سے دانے نکلتے ہیں، بال بھی گرنے لگ جاتے ہیں۔ تو لیڈیز میں فیس پہ انوانٹیڈ ہیئر بھی ہو جاتے ہیں، جس کو ہرسٹزم کہتے ہیں، اور بعض لوگ وزن بھی گین کر لیتے ہیں اس سے، بعض لوگوں کا کم ہو جاتا ہے، بعض کا زیادہ ہوتا ہے، تو اسٹریس لیول زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے میرا یہی سجیشن ہے، جو میں نے آپ کو فوڈ کی سجیشن دی ہے، وہ رکھنی ہے، خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ واک ضرور کرنی ہے، واک یا ایکسرسائز یا تازہ ہوا میں بیٹھنا۔ تازہ ہوا میں بیٹھنے کی بات مجھے کسی کی بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا کہ آپ تازہ ہوا میں ضرور جا کے بیٹھیں، اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو آدھا گھنٹہ نہیں، پورا گھنٹہ بیٹھیں، اس سے آپ کی باڈی میں بہت اچھی چینجز آتی ہیں۔ ہر وقت کریئر اورینٹڈ نہیں رہنا، گیو سم ٹائم ٹو یور سیلف، باڈی کو بھی ٹائم دینا ہے، اس کو بھی دیکھ بھال کرنی چاہیے، وہ بھی ترقی کے راستے کی بات ہے، کیونکہ جب باڈی صحیح ہوگی تو آپ ترقی کریں گے آبویسلی۔ تو ایکنی کے بعض پیشنٹس آتے ہیں، چہرے پہ بہت دانے ہو جاتے ہیں، تو وہ آبویسلی ان کو دوائی لگانے سے تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن مینلی ان کے اینڈروجنائزیشن یعنی کہ ان کے ہارمونز کو امپروو کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اگر ہم امپروو کر لیں، لائف سٹائل کو امپروو کر لیں، کوئی دوائیاں ہوتی ہیں وہ دے لیں، تو اس سے بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ اس کے لیے دوائیاں دینی پڑتی ہیں ایکنی کے لیے، اور کچھ اس طرح کے میڈیسنز ہوتی ہیں جیسے وہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتی ہیں جو باڈی کو ہیل کرتی ہیں، تو وہ بھی اس میں بہت ہیلپ کر دیتی ہیں۔ گھر جا کے دیکھنے کا، سوچنے کا بعد میں یہی ہے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل امپروو کرنا ہے، اپنا فوڈ انٹیک صحیح کرنی ہے، اور نیند بھی صحیح لینی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔